بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے لیے جینا انسانوں کے لیے مرنے سے بہتر ہے۔ خود کی تکلیف جتنی بھی ہو، ماں کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ بے شک ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ خود کو اتنا مضبوط کر لیجئے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ آپ پہ اپنا اثر نہ چھوڑ سکے۔ مشکلوں سے کہہ دو میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچی نیت سب سے افضل ہے۔ اللہ کی قربت کا بہترین راستہ عاجزی ہے۔ رمضان کے قبل گھر کے ساتھ دل کو بھی صاف کر لیجئے تاکہ رمضان کی برکتیں سمیٹ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کی کمزوریاں تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکالیف کو ہٹاتا ہے۔ ماں سے محبت کرو، کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ پاک نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔ والدین کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے۔ عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ عالم قلم پہ چلتا ہے اور صوفی قدم پر چلتا ہے۔ انسان مرتا نہیں، مار دیا جاتا ہے، لفظوں سے، لہجوں سے اور رویوں سے۔ یا اللہ ہمیں اچانک موت سے بچانا، موت سے پہلے مغفرت مانگنے کی توفیق عنایت فرمانا۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ مجھ سے شاہوں کے قصیدے نہیں لکھے جاتے، میں ہوں مزدور، میں مٹی پر غزل لکھتی ہوں۔ انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی ہے جن میں احساس نہیں ہے۔ صرف دل ہی کے اچھے ہونے سے بہتر ہے کہ انسان زبان کا بھی اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ ہی لوگ پہنچتے ہیں۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، بہت سی جگہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو، اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ مزار پر سجدہ تو دور کی بات ہے، صرف اس نیت سے جانا کہ میرا کوئی کام بن جائے شرک اکبر ہے، کیونکہ کاموں کو بنانے اور بگاڑنے والا میرے اللہ کی ذات ہے۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے تو وہ ایک چیونٹی کو بھی نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ انسان تو دور کی بات ہے، اس کو بھلائی کرنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ اس اپنے ساتھ برا کرنے والوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگتا ہے۔ پھر ایسے انسان کا اللہ عز و جل کبھی برا نہیں ہونے دیتا۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کا ذکر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر کیا کرو، کیونکہ اندھیری قبر میں یہ روشنی کا سبب بنے گی انشاءاللہ۔
علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے افضل ہے۔ پانی اور نماز ایک جیسے ہیں۔ پانی محتاج نہیں پینے والوں کا اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کی۔ دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے۔ جسم کی پیاس کے لیے پانی، روح کی پیاس کے لیے نماز۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی روح کو ہمیشہ نماز کا طلبگار رکھے اور مجھے بھی، آمین۔ ویڈیو کو لائک کرے، سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن ضرور دبائے تاکہ آنے والا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے، آپ اور ہم ایک اچھے دوست بن سکے انشاءاللہ۔ ویڈیو میں پیارا سا کمنٹ کرے کہ آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگ رہا ہے تاکہ ہم آگے آپ کو اور بھی اچھا ویڈیو بنا کر پیش کریں۔ چومنے اور پوجنے میں فرق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر سے 360 بتوں کو نکال پھینکا جو پوجے جاتے تھے اور ایک پتھر کو جما دیا جو چوما جاتا تھا۔ شام تک صبح کی نظروں سے اتر جاتے ہیں، اتنے سمجھو تو پہ چل جیتے ہیں کہ مرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی آنکھوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل سے مالش کریں انشاءاللہ۔ الٹی متلی پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی لے، فوراً آرام آ جائے گا۔ راستے بنانا اللہ کا کام ہے، تم بس دعا کرتے رہو اور اللہ پر یقین رکھو، تمہاری دعائیں جلد قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو یا پھر چاہو تو سونے میں گزار دو۔ وزن کم کرنے کے لیے شلجم کاٹ کر کالی مرچ اور لیمن جوس ڈال کر صبح ناشتے میں استعمال کریں انشاءاللہ۔ دل کو پانی میں رکھ دیا میں نے، آگ جیسی تھی خواہش میری بے شک۔ بڑے کردار چھوٹی سوچ نہیں رکھتے، البتہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہیں اور احساس کرتے ہیں۔ جب دل ناپاک ہو جائے تو آنکھیں دوسروں میں عیب تلاش کرنے لگتی ہے۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں میں سکون و برکت عطا فرما، آمین۔ قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی مانند ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے، اور جب مرے گا قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ اللہ کی رضا کے لیے اذان اگر دے انسان تو ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جوانی کی عبادت، اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کر مصلی پر جوانی رکھ دو۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام اعمال میں سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ اولاد کے ساتھ انصاف کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف قائم کرو۔ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے۔ فرمان باری تعالی ہے، تم لوگ اگر اپنے صدقات علانیہ دو تو یہ بھی بہتر ہے،
تاہم اگر تم چھپا کر دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ چھپا کر ہدیہ کرنا۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخر کار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضور کو اپنے اہل بیت میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ فرمایا، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ والدین کی دعا ایسی ہوتی ہے۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ گہری بات، کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہے۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے، مسکراہٹ مسائل کے حل کے لیے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا، بہت تھا، لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ ایمان کی نعمت کے بعد عزت، تندرستی اور رزق سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں عزت، صحت، رزق میں وسعت اور برکتیں نصیب فرما۔ اگر تمہیں سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو تم سے زیادہ کوئی امیر شخص اس دنیا میں نہیں، الحمدللہ۔ دعا آپ کو خدا کچھ ایسا عطا کرے کہ رشک آپ کی قسمت پر زمین و آسماں کرے۔ ہر دوست ہو آپ پر جانثار، ہر رشتہ آپ سے وفا کرے، ہر موڑ پر ہو فرشتوں کے لشکر ساتھ ساتھ آپ کے، اور ہر موڑ پر آپ کی حفاظت خدا کرے، انشاءاللہ، آمین۔ اکیلا جینا سیکھ لو، لوگ قبر تک آتے ہیں، قبر میں نہیں آتے۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتا ہے اور مصیبت صبر کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے باوضو نمازی کے لیے برابر دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ مسجد میں رہتا ہے، یہاں تک کہ وضو ٹوٹ جائے۔ ایک خوبصورت دل ہزار چہروں سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگوں کو چنو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ حقیقت ہے آج کل لوگ اپنی تربیت اور بدتمیزی چھپانے کو بلڈ پریشر کا نام دیتے ہیں۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ کتنی پرسکون تھی لا علمی، آگہی نے اضطراب دیا۔ جو پردے اٹھتے جا رہے ہیں، لوگ دل سے اترتے جا رہے ہیں۔ ہماری گیلری میں پڑی تصویریں دیمک کا سامان ہو رہی ہے، ہماری جوانی گزر رہی ہے کسی کی آنکھ کا تارا ہوئے بغیر۔ وقت ایسا ہے کہ تمام اچھی باتیں فون کی گیلری اور اسٹیٹس پر تو موجود ہے، مگر انسان کے عمل اور کردار میں نہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب تم کسی سے محبت کرو تو یہ مت سوچو کہ وہ تمہارے مقدر میں ہے یا نہیں، اسے اتنا چاہو کہ خدا اسے تمہاری تقدیر بنا دے۔ والدین کے کہنے پر اگر جوان بیٹا نماز نہیں پڑھتا یا روزہ نہیں رکھتا تو محلے کی کسی لڑکی سے کہلوا کر دیکھیے، انشاءاللہ پورے روزے، ساری نمازیں اور اعتکاف میں بھی بیٹھ جائیں گا۔ ایسی دنیا ہے آج کی۔ اے اللہ ہمیں زبان کی سچائی، اخلاق کی برائی، اعمال میں بھلائی اور بیماریوں سے رہائی عطا فرما، ہمیں قبر کی تنہائی، حشر کی رسوائی سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ دسمبر جانے والا ہے، چلو ایک کام کرتے ہیں، پرانے باب بند کر کے نظر انداز کرتے ہیں، بھلا کر رنجشیں ساری مٹا کر نفر میں دل سے معافی دلا کر اب دلوں کو صاف کرتے ہیں، جہاں پر ہو سبھی مخلص نہ ہو، دل کا کوئی مفلس ایک ایسی بستی اپنوں کی کہیں آباد کرتے ہیں، جو غم دیتے نہ ہو گہرے ہو ساجھے سب وہاں ٹھہرے، سب ایسے ہی مکینوں سے مکان کی بات کرتے ہیں، نہ دیکھا ہو زمانے میں، پڑھا ہو نہ فسانے میں، اب کے ایسے جنوری کا ہم سبھی آغاز کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم سب ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ معاف کر دینے والی عورت عظیم عورت ہوتی ہے، لیکن ایسی عظیم عورت پر پھر زیادہ دیر تک یا دوبارہ محبت نہیں کر پاتی۔ بدن کی بدبو کے لیے اگر کسی شخص کے بدن سے بدبو نہ جاتی ہو تو اسے چاہیے کہ فٹکری کو پانی میں گھول کر غسل کرے، انشاءاللہ بدبو ختم ہو جائیں گی۔ جہاں دو راستے ہوں وہی سوچ آتی ہے، جس آدمی کے پاس راستے ہی ایک ہو اسے سوچنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں، اللہ ہمارے فاصلوں کو نزدیک کر دے۔ لوگ دیواروں کے کان سے تو ڈرتے ہیں مگر فرشتوں کے قلم سے نہیں ڈرتے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے دکھ درد جانتا ہے، اللہ تمہیں سن رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ جب کبھی تمہارا دل بنا کسی وجہ کے اداس ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری روح خدا کا ذکر مانگ رہی ہے، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کتنا بڑا کلیجہ ہوگا اس باپ کا جو رشتے کے لیے بیٹی دکھا کر کہتا ہوگا کیسی لگی میری بیٹی۔ موت سے جتنا بھی بھاگ لے وہ چھوڑنے والی نہیں، اور رزق کے اضافے کی جتنی بھی تدابیر کر لے مقدر سے زیادہ ملنے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب کوئی منتظر نہ ہو تو رابطے اچھے نہیں لگتے۔ اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے۔ مخلص کی طلب ہو تو پہلے خود خالص ہونا پڑتا ہے۔ کسی نے پوچھا کوئی اپنا چھوڑ کر چلا جائے تو کیا کرو گے؟ بہت ہی خوبصورت جواب ملا، اپنا کبھی چھوڑ کے نہیں جاتا اور جو جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ جو انسان لڑنے کے بعد بھی آپ کو منانے کا ہنر رکھتا ہو تو سمجھ لینا وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے۔
کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے اور کچھ لوگوں کو دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ بے شک بلا وجہ شک اور بحث رشتوں کو خراب کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو وہ اپنے نہیں رہتے۔ سنہرے اقوال زندگی میں قسم، قدم اور قلم ہمیشہ سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ اس آدمی کی عزت کرو جو تمہاری عزت تمہاری غیر موجودگی میں کرے۔ ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچاؤ، ضرور شیئر کرو۔ عقل کی لاکھوں دلیلیں ایک بھی گناہ معاف نہیں کرا سکتی، مگر دعا میں ندامت کا ایک آنسو امید ہے زندگی بھر کے گناہ معاف کرا دے۔ ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچاؤ، ضرور شیئر کرو تاکہ سننے والے بھائی اور بہن بھی تھوڑی سی تبدیلی آ سکے۔ زندگی کو سادہ مگر خیالات کو بلند رکھو۔ سچی لگن، مسلسل کوشش اور رب سے دعا تصور کو تصویر بنا دیتی ہے، اس لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے اور سچی کوشش کرتی رہنا چاہیے۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہوتا ہے۔ پرانے غموں پر تازہ آنسو ضائع نہ کرو۔ جب کوئی آپ کی ناراضگی کی پرواہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جائیے کہ محبت ختم اور مجبوری شروع ہو گئی ہے۔ بیوقوف آپ کسی کا اچھا کرتے رہو، پھر وہ ہوتا کیا ہے، وہ آپ کو بیوقوف سمجھنے لگتے ہیں۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ بھی نہ کرو۔ زندگی میں آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہے اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہوں کو معاف کر کے مان جاتا ہے۔ تو جتنا رحیم ہے بس اتنا مجھ پر رحم کر دے، تو جتنا کریم ہے بس اتنا مجھ پہ کرم کر دے، تو جتنا رزاق ہے بس اتنا مجھ کو عطا کر دے، تو جتنا غفار ہے اسے بس اتنا مجھ کو بخش دے۔ اور میرے سننے والے اور میرے سبسکرائبر بھائی اور بہنوں کو بھی آمین ثم آمین۔ جب گھر کے بڑے رخصت ہو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ بہت ساری برکتیں اور بے فکریاں بھی لے جاتے ہیں۔ جب ماں چھوڑ کر جاتی ہے تو کوئی دعا دینے والا نہیں ہوتا، اور جب باپ چھوڑ کر جاتا ہے تو کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا۔ حرام سے بچے ورنہ کچھ نہیں بچے گا۔ کردار، انسان کا کردار ایک ایسی کتاب ہے جسے اندھے اور ان پڑھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بے شمار واقعات ایسے ہوتے ہیں جن پر انسان ریئیکٹ نہیں کر سکتا، ان کو درگزر کرنا ہی بہترین حکمت عملی ہے۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے غلط فیصلے بھی ہو جائے تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیریں ہماری بدل جاتی ہیں۔ اللہ ہمارے والدین کو ہمیشہ سلامت رکھنا۔ شکر ہے کہ نیت کا اثر چہرے پر ظاہر نہیں ہوتا، ورنہ ہر فرد کو بار بار چہرہ چھپانے کے لیے نقاب کی ضرورت پڑتی۔ بے شک نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں،
جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ بہت زیادہ پسند آتے ہیں۔ اللہ کہاں ہے؟ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ یاد رکھو، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے، اس لیے ہمارا اللہ خاموش رہ کر ہماری آزمائش اور ہمارا امتحان لیتا ہے۔ انسان کی کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ جوانی سجدوں سے تعلق بنائے رکھو، جوانی بار بار نہیں ملتی۔ مرد سے شوہر، ایک مرد کی اپنی ذاتی بہت سی ضروریات نہیں ہوتی، وہ اگر مناسب بھی کما لے تو گزارا کر سکتا ہے، مگر جب وہ شوہر بنتا ہے تو ذمہ داری آ جاتی ہے، پھر وہ اپنے لیے نہیں، اپنے بیوی، اپنے بچوں کے لیے زمانے بھر کی خاک چھانتا ہے۔ لہٰذا اپنے شوہر کی قدر کرے۔ وہ واقعی بیوی کی ضد، بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی ہے یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ کیسا ہے آج کا انسان کہ اللہ سے اپنے پردے کی توقع رکھ کر پھر دوسروں کے عیبوں کا نام سرعام لیتا ہے۔ ماں موت تک، اولاد قبر تک اور اعمال حشر تک کام آتے ہیں۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی کو نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت اور توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ بیوی کو شاپنگ کرانا، شوہر کو پسند ہے بیوی کو شاپنگ کرانا، کیونکہ وہ عورت کے نصیب سے کماتا ہے۔ جب عورت پر خرچ کرتا ہے اس کے مال و دولت میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کا سب سے بہترین عمل کھانا کھلانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی صدقہ پانی پلانے سے بڑے ثواب والا نہیں۔ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، مجھے نصیحت کیجیے۔ ارشاد فرمایا، غصہ نہ کرو۔ اس نے بار بار وہی سوال کیا، جواب بھی یہی ملا کہ غصہ نہ کیا کرو انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ فرمانے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے مگر بہت کم لوگ ہی اسے سنبھال پاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمارے لیے قیمتی لوگ دوسری جگہ مفت دستیاب ہوتے ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا، 3 چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی تک پہنچا دیتی ہے: بہت زیادہ استغفار، نرم رویہ، بہت زیادہ صدقہ دینا اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون کو وہ خرید نہیں سکتا۔ کبھی کبھی لوگ میٹھی میٹھی گفتگو کر کے آپ کو عزت نہیں، دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر دل نے مرے حوصلے بڑھا
اے ہے غم کی دھوپ کے آگے خوشی کے سائے میں۔ اے روشن صبح کے رب، ہماری زندگیوں کو اپنے نور سے منور کر دے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مقام سے گزر فرماتے تو پیچھے آنے والا شخص خوشبو سے جان لیتا کہ آپ یہاں سے گزرے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ بہتر کرے گا۔ یہ وہ الفاظ ہے جس سے انسان کی آدھی سے زیادہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانا وہی ٹھکانا۔ کوشش کرے رشتوں میں مخلص رہیے، اللہ پر یقین رکھیے، اللہ کے فیصلے ہمارے فیصلے سے روح کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ مسکراتے ہیں، اخلاق کی خوبصورتی یہ ہے دوسرے آپ کی وجہ سے مسکراتے ہیں۔ جب میں نفس کے بہکاوے میں آ کر تاریک راہوں کا مسافر بننے لگوں تو اپنے نور کی روشنی سے مجھے راہ ہدایت دکھانا، آمین۔ جن کے ارادے صاف ہوتے ہیں اکثر لوگ ان کے خلاف ہوتے ہیں۔ جو شخص برداشت کرنے کا فن جانتا ہو وہ زندگی کی کوئی جنگ ہار نہیں سکتا۔ جس معاشرے میں گوشت خور درندے پائے جاتے ہوں وہاں اپنی بچیوں کے لباس کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے۔ کسی سے محبت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد کیا جائے۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق کے صاحب اختیار کرنے سے ہوتا ہے۔ بڑی عجیب ہے یہ دنیا، یہاں جھوٹ بولنے سے نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ مولانا رومی کا قول ہے، کسی نے مولا رومی سے پوچھا کہ میرا دل تو بہت چھوٹا ہے اور دنیا کا غم بہت بڑا ہے، اسے میں اپنے دل میں کیسے سما سکوں؟ مولانا نے کہا، تمہاری آنکھیں بھی تو بہت چھوٹی ہیں، وہ تو ساری دنیا سما لیتی ہے۔ دریا نے نہر سے پوچھا، تجھے سمندر نہیں بننا؟ نہر نے پیار سے کہا، بڑا بن کر کھارا ہو جانے سے بہتر ہے چھوٹا رہ کر میٹھا رہ جاؤ۔ اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں اکثر گرد میں اور اچھے دل اکثر ٹھوکروں میں کی ضد میں رہتے ہیں۔ انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اور اگر شیر کہا جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اگر 2 حالتوں میں آپ آزمائش پر پورا اترے تو آپ باکمال ہیں، ایک ہمارا صبر اور جب ہمارے پاس کچھ نہ ہو، اور دوسرا ہمارا رویہ جب ہمارے پاس سب کچھ ہو۔ کمزوری کے باوجود اگر تمہیں بہت تکلیف پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو سمجھ جانا اللہ تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ شکریہ تمہارا اور آپ کا میرا ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے، لائک سبسکرائب شیئر کرنے کے لیے۔ اللہ آپ کو ہر خواہش سے نوازے، آمین۔ جزا اللہ عنا محمدًا ما ہوا آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔